ہیں کیسی ویسے کیا کر کیا رہی ہیں آج؟ آپ بہت ایکٹیو ہیں آج کل اور بالکل لیفٹ رائٹ نہیں دیکھ رہی, بالکل سیدھا سیدھا چل رہی ہیں اور بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے گورنمنٹ کو. جی شکریہ. اپنا یہی میرا کام ہے. میں تو جو ہمارا کام ہے اس وقت اپوزیشن کا, جو باتیں اجاگر کرنا اور ایشوز کو سامنے لانا, یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مشکل حالات میں کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ صرف سیاست در سیاست نہیں ہوتی, مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ملک میں مسئلے پر مسئلے ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ہم بھی کچھ وضاحت کریں اور پھر عوام کی طرف سے سوال اٹھائیں کہ جی آپ تہ تک پہنچیں, کیا کیا ملک میں ہو رہا ہے, چاہے وہ عدم ٹالرنس کی کیفیت ہو. آپ نے ہزاراز کا کیس دیکھا, کوئٹہ میں کیا ہوا, کیا تاخیر ہوئی اور ان کے دلوں پر کیا خنجر چلے ہوں گے. اور پھر باقی پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, چاہے آپ اس وقت افراط زر کی لے لیں, چاہے آپ اس وقت گیس میں جو جس طرح سے تاریکی میں ملک پھیلا ہوا ہے گیس کی کمی لے لیں. آج پھر حکومت نے کوئی 3 ہفتے میں, میرے خیال میں 4 ہفتے میں 3 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں, کیروسین کی قیمتیں, ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں یہ ساری بڑھائی ہیں. دیکھیں یہ منی بجٹس ہوتی ہیں, یہ سارے مسئلے مسائل اس وقت ملک کے سامنے سب کا سامنا کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات تو جو میں تو شزدر ہوں جی کہ کووڈ ویکسین پورے ملک میں مطالبہ ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں. سارے بنگلہ دیش جیسے ملک نے آپ سے بہت زیادہ کتنے ملین آرڈر کر لیا, 30 ملین میری اطلاع میں, لیکن آپ نے پہلے کہا کہ ہم کر رہے ہیں 1.1 یا 11 لاکھ صرف 220 کروڑ کے لوگوں کے لیے 11 لاکھ. وہ کل بتایا گیا کہ جی وہ بھی آرڈر نہیں ہوا ہے اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں. بھئی آپ ابھی تک کیا دیکھ رہے ہیں؟ سارے دنیا اس وقت اپنی پاپولیشن کو تحفظ دینے کے لیے ویکسین فراہم کر رہی ہے, چاہے وہ فرنٹ لائن ورکرز پہ ہو یا سینئر سٹیزنز کے لیے ہو. لیکن یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں, یہ حکومتوں کو کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں آپ پوچھیں تو چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں, الٹا گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں. پارلیمان جیسے مقدس فورم پہ بھی گالی گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جواب کوئی نہیں. میں بہت سنجیدہ, مثلاً کل میں نے بہت سنجیدہ سوال پوچھے کہ ایل این جی بھائی ٹرمینلز کا کیا بنا, وہ سپلائی کیوں نہیں آئی, ٹائم پر آپ لوگوں نے آرڈر کیوں نہیں کیا جب سپاٹ ریٹس آپ کو مل رہی تھیں, یا آپ کا پاکستان قطر حکومت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ جو تسلسل سے آتا ہے اس میں قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں, یہ سب آپ نے کیوں نہیں کیا, یہ ساری منصوبہ بندی. پھر پتہ چلا کہ ٹرمینلز ہی نہیں ہیں اور پھر پتہ چلا کہ وہ پائپ لائنز بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تواتر سے جو نااہلیاں نظر آ رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر میں بھی یہی ہوا, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہر چیز بھول بیٹھتے ہیں اور صرف ان کا جو فوکس ہے دن میں 3 دفعہ اب تو فل بینچ بیٹھتا ہے وزراء کا, اور ان کا کام صرف تنقید کے نشتر برسانا ہے اپوزیشن پر. ایسا لگتا ہے پی ڈی ایم ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے اور یہ پہلے دن سے ٹرانزیشن ہی نہیں کر پائے ہیں. کنٹینر سے اتر کے یہ حکومت کا ٹرانزیشن سفر نہیں پورا کر پائے میری نظر میں. اور پھر ان حالات میں ظاہر ہے جب ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہو تو ہمیں بھی اس میں ظاہر ہے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. لوگ کہتے ہیں بھی آپ بھی آواز اٹھائیے, ہمارے لیے آواز اٹھائیے. بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی ہے. آج سٹیل مل کا میرے خیال میں 7واں دن یہ احتجاج ورکرز کا چل رہا ہے. پھر آپ ڈاکٹرز کا پم سے لے لیں, خیبر سے کراچی تک جو حالات ہیں وہ ہر طرف ایک بحرانی کیفیت ہے, اقتصادی بھی, مالی بھی, معاشی بھی. اور لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں, کچھ کے گیس سے نہیں چل رہے, کچھ کے افراط زر کی وجہ سے نہیں چل رہے. اور حکومت کھڑے ہو کے کہتی ہے بالکل ڈٹائی سے کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے, جبکہ ساری دنیا میں فوڈ انفلیشن 12 سال سے زیادہ کا ریکارڈ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. اس وقت 20% ہے فوڈ انفلیشن, اور لوگ سٹرگل کر رہے ہیں جی کہ وہ اب 3 پہلے کھانا ہوتا تھا کہ بھئی 3 دفعہ روٹی کھا سکیں, اب دو دفعہ کی روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے. ہم سے پوچھیں, چاہے وہ ملازمین ہوں چاہے عام لوگ ہوں, وہ کہاں جائیں. ہسپتالوں کا بھی ایک بحران چل رہا ہے. ابھی میں کراچی میں ہوں تو یہاں پتہ لگا کہ آرڈیننس کے ذریعے سارے ہسپتال جو یہاں اچھے چل رہے ہیں
جو سارے ملک کو سروس کر رہے ہیں ان کو ٹیک اوور کرنے کی، جسے ہاسٹائل ٹیک اوور کرتے ہیں بائی آرڈیننس کی کوشش کی جا رہی ہے. NICV جیسا ہاسپٹل، چلڈرنز ہاسپٹل، NICH جو ہے، یہ سارے ادارے مفت کام کر رہے ہیں سب سے غریب طبقات کے لیے، اور کوالٹی جو میں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں. ان کو بھی آپ تباہ کر دیں گے، لوگوں کو کانٹریکٹ پہ رکھیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. PIA کی آپ نے لائسنس گیٹ سے کریش کر دیا، اب آپ کا طیارہ ضبط ہو گیا کیونکہ آپ لیز نہیں دے پا رہے، روزویلٹ اٹیچ ہو رہا ہے. دیکھیے کیا اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، اداروں کی تباہی کی جا رہی ہے، یک کے بعد دیگرے ادارے کولیپس ہو رہے ہیں، اور ہم تو بیٹھ کر دیکھ تو نہیں، صرف تماشبین تو نہیں خاموش بن سکتے. تو اور پھر ہم پر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ایک سلیکٹیو ہوتی ہے، اسی لیے ہوتی ہے، اگر آپ چپ رہیں تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب دور نکلا ہے پاکستان کے عوام کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، اور ہمارا کام ہے اس وقت کہ ہم اس وقت خاموش تماشبین نہ بنے. چلیں، یہ تو آپ نے بہت لمبی فہرست پورے 2.5-3 سال کی آپ نے بتا دی. واٹس دا وے فارورڈ، واٹس دا سولوشن؟ کوئی سولوشن بتائیے ہمیں جو ورکیبل ہو. رانا صاحب دیکھیں، نارملی میں آپ سے کہتی اور ایک معتدل ہم گفتگو کرتے، اور میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم معتدل رہیں، آپ کی بھی. اور یہ معتدل گفتگو پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ ہے، ہمارا ایک خاص طریقہ بھی ہے جس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں کہ آئینی بات کریں. ابھی بھی ہم کریں گے، لیکن اب اعتدال کا تو انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی ایسا فورم چھوڑا جہاں بات چیت ہو سکے، یا اپنے لیے جگہ چھوڑی. کیونکہ جب بھی کوئی بات ان سے کی جاتی ہے، چاہے وہ اکانومی کی ہو، اب تک ہم کوئی گرینڈ اکنامک ویژن بنا سکتے تھے، کیا کیا کر سکتے تھے. اس وقت جو مقروض کیا ہوا ہے انہوں نے ملک کو، جو پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتیں مل کر نہیں کر پائیں 5 سال میں، انہوں نے 2.5 سال میں کر کے دکھا دیا، اس سے تگنا کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں کس سے ہم بات کریں؟ ایک تو جب بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ NRO ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو ڈیل کرنے، ایک کوئی وزیر سامنے آتا ہے بات کرنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو NRO ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو ڈیل کرنے آ گئے، یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی بچت کریں. اس لیے اب ہم بھی کتراتے ہیں کہ جی ان پارلیمان میں تو ہم نے بہت باتیں کی ہیں، FATF بل پر اتنا کوآپریٹ کیا، بہت امپروومنٹس کیے. ہم نے تو کم از کم جو ہمارے لائرز ہیں، ہم میں سے کچھ کولیگز ہیں، کم از کم میری پارٹی میں سے میں، نوید قمر، فاروق نائک، ہم تو بالکل ہم نے دن رات ایک کر دی، اور اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہماری ریاست کا تحفظ کرتی تھی، جس کا انہوں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے کوئی کٹ اینڈ پیسٹ ایکسٹریم ایگزامپل لے کے ڈال دیتے تھے قوم کے سامنے، یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اب ہم بھی پریشان ہیں کہ دیکھیے اب اعتدال کا راستہ، بات چیت کا جنگیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے رانا صاحب، نیگوسیشن ٹیبل، مذاکرات کی میز پر ہی کام ہوتا ہے، اپنے بدترین اینمی کے ساتھ مذاکرات ہی ہوتے ہیں. لیکن ادھر تو ایک کوئی انہوں نے پرائم منسٹر کا انا کی بات ہے، چاہے وہ کشمیر ہو یا کووڈ ہو، جو بھی ایگزسٹینشل کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہو، وہ سامنے آ کر کنوین نہیں کر سکتے میٹنگ کی، جو پارلیمانی سسٹم کا محور ہوتا ہے، پارلیمانی سسٹم کا کلیدی حصہ ہوتا ہے، اس کی پیوٹ ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر یہ کام نہیں کر سکتا تو دین وہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے اب یہی مطالبہ ہے کہ بھئی آپ ہٹ جائیں راستے سے تاکہ ملک چل سکے، اور پارلیمان کو جو آپ نے تالا لگایا ہے، غیر فعال بنانے کی کوشش کی ہے، آرڈیننس فیکٹری بنانے کی کوشش کی ہے، اس سے ہم آگے